اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی سید المرسلین مولانا ابی القاسم مصطفیٰ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى صلاة يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات الله صل على عزیزان محترم اور برادران عزیز، ماہ مبارک رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے اور تقریباً پونا سے زیادہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا ہے. ہر چیز کے وجود میں لانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. میں مثال سے سمجھاؤں تو میری بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. جب کوئی آدمی کوئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. فار ایگزامپل، یہ کیمرہ جو اس وقت ویڈیو جو بن رہی ہے، یہ کیمرہ جو بنایا گیا تو یہ کیمرہ بنانے والے کا ایک مقصد تھا، ایک ٹارگیٹ تھا، ایک ہدف تھا. ٹی وی بنانے والوں نے جب ٹی وی بنائی تو اس کا بھی، ٹیلی ویژن، اس کا بھی ایک مقصد. یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کا بھی ایک مقصد. تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا میں جتنی چیز جو بھی بناتا ہے، وجود میں لاتا ہے، تو اس کا ایک ٹارگیٹ اور ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جو روزہ فرض کیا ہے ہمارے اوپر، اس روزہ فرض کرنے کا بھی ایک ٹارگیٹ ہے، ایک مقصد ہے. چار لالان کی مسجد میں میرا یہ ٹاپک چل رہا ہے، چونکہ یہاں کا مجمع الگ ہے، اس لیے میں نے اس بات کو یہاں چھیڑا. تقریباً اگر ایک دو ہو وہاں تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آج آگے نہیں ہے تو ان کی جگہ پر مجھے بیان کرنا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس بات کو بیان کروں، چونکہ میرے خیال سے یہ کوئی اس میں سے چار لالان میں نہیں جاتا ہوگا. شاید ایک دو ہوں گے تو ہوں گے، الگ بات، شاید میرے خیال سے یہ آتے ہوں گے. تو ایک ٹارگیٹ، ایک مقصد ہے اس کا بنانے کا. جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو پروردگار عالم نے جو روزہ فرض کیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. تو روزہ کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اسی آیت میں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تمہارے اوپر اسی طریقے سے واجب کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، جس طریقے سے تمہاری پہلے والی قوم کے اوپر فرض کیا گیا تھا، واجب کیا گیا تھا. کس لیے واجب کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو. عزیزان محترم، اصل بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا. جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی، اگر وہ چیز اس سے حاصل نہ ہو تو کوئی ویلیو ہے اس کی؟ یہ کیمرہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، اگر یہ اپنے مقصد میں کام نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ٹیوب لائٹ جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے، اگر یہ کام نہ کرے اپنے مقصد میں تو کوئی فائدہ ہے اس کا. یہ پنکھا جو اگر اپنے مقصد میں کام نہ کرے تو کوئی فائدہ ہے. یہ موبائل اگر جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا. اگر روزہ رکھنے کے بعد ہم تقوی حاصل نہ کریں تو کوئی فائدہ ہے روزے کا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو عزیزو، اب یہاں سے میری بات شروع ہوتی ہے. سب سے پہلا کیا ہے ٹارگیٹ؟ تقوی حاصل کرنا. تقوی حاصل کرنے سے پہلے ہمیں تقوی کا مطلب سمجھنا ہوگا. ہمیں اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ تقوی کیا ہے تو ہم کیسے تقوی حاصل کریں؟ کس چیز کو ہم تقوی سمجھیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پہلے ہم کو کیا تقوی کا معنی سمجھنا پڑے گا. اور عزیزان محترم،
تقوی کا معنی حاصل کرنے کے لیے کہ تقوی کیا ہے، ہم کو پہلے فلسفہ خلقت انسان سمجھنا ہوگا، کیونکہ جب تک انسان کی خلقت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک تقوی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تقوی سمجھ میں نہیں آئے گا تو روزہ کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتا ہوں، انسان کی خلقت کا فلسفہ بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ کائنات کی خلقت کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے گا۔ بہت توجہ سے آپ میری بات سنیے گا۔ تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد اصل تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم یہ سمجھیں کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور انسان کے خلقت کا فلسفہ ہم کو کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کے خلقت کا فلسفہ کیا ہے، دنیا کیوں پیدا کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کیوں پیدا کی گئی ہے، پھر ہم سمجھیں کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا کمال کیا ہے، پھر جب ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا تو تقوی سمجھ میں آئے گا، جب تقوی سمجھ میں آئے گا تو روزے کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم سب سے پہلے کہاں سے بات شروع کریں گے؟ فلسفہ خلقت کائنات۔ تو اس سے پہلے بھی ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا کیوں پیدا کی گئی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ہم کو سب سے پہلے دنیا کو سمجھنا پڑے گا کہ دنیا ہے کیا، کس چیز کو دنیا کہتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے مزاج کے مطابق جوان جو ہمارے ہیں آج کل کا جو زمانہ ہے اس کے لحاظ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ خالی وہ روزہ، نماز اور حج، زکوٰۃ میں تقوی نہیں ہے۔ اصل تقوی کو سمجھنے کے لیے یہ سب فلسفہ سمجھنا پڑے گا، ساری بحثیں سمجھنی پڑے گی۔ تو ہم کو کیا روزے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کب سمجھ میں آئے گا؟ جب انسان کی خلقت کا فلسفہ سمجھ میں آئے۔ جب انسان کی خلقت کا فلسفہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب دنیا کی خلقت کا فلسفہ سمجھ میں آئے، اور دنیا کی خلقت کا فلسفہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کیا ہے۔ تو آئیے سمجھیں دنیا کیا، کسے دنیا کہتے ہیں؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب، یہ دنیا یہ ہے یا کسی اور چیز کا نام دنیا ہے؟ دنیا دو مجموعے کا نام ہے، دو چیز کا نام ہے۔ ایک وہ چیز جو دیکھنے کو ملتی، آنکھ سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا جو ہے ایک حصہ جو ہے وہ ابھی یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، اس کی جب جگہ آئے گی تو وہاں بیان کروں گا۔ اصل دنیا جو ہے چار چیز کے مجموعے کا نام ہے۔ دنیا چار چیز کے مجموعے کا نام ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اسی چار میں سے ہوگی، یا جمادات ہے، یا نباتات ہے، یا حیوان ہے، یا انسان ہے۔ اب یہ جمادات کیا ہے، نباتات کیا ہے، یہ سب گاڑے گاڑے الفاظ جو شبد یوز کر رہا ہوں، آپ ڈریے نہیں، اس کو میں بہت آسان کر کے بتاؤں گا۔ یہ فلسفی اصطلاحیں ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ جمادات کیا ہے؟ ہر وہ چیز، دنیا کی ہر وہ چیز جس کے اندر اگنے کی اور بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو اسے جمادات کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ پتھر ہے، زمین ہے، یہ جو ہے یہ میز ہے، یہ موبائل ہے، یہ چھت ہے، اینٹا ہے، پتھر ہے، جو بھی جتنی چیزیں ہیں جس کے اندر اگنے کی صلاحیت نہ ہو اس کو جمادات کہتے ہیں۔ جتنی چیزیں ہیں، لکڑی ہے، یہ کرسی ہے، یہ کیمرہ ہے، جو بھی جس کے اندر اگنے کی صلاحیت نہ ہو اس کو جمادات کہتے ہیں۔ ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں چیزیں ہیں دنیا میں جمادات میں، گنے تو آپ گن نہیں سکتے۔ جمادات کسے کہتے ہیں؟ جمادات ہر وہ چیز جو جس کے اندر اگنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہو، ہر وہ چیز جو اگتی ہو اور بڑھتی ہو، جیسے درخت ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھاس ہے، درخت ہے، کھیت ہے، اس میں قسم قسم کے پھول جو ہوتے ہیں وہ الگ ہے، کانٹوں کے درخت الگ ہے، پھل جس میں لگتا ہے وہ الگ ہے، اناج اور غلات اس کے الگ ہے۔ یہ سارے جتنے اگتے ہوں یہ سب یہ نباتات ہیں۔ تیسری منزل حیوان کی ہے۔ حیوان میں پرندے بھی ہیں اور جانور بھی ہیں۔ جانور میں 4 پاؤں والے بھی ہیں، 2 پاؤں والے بھی ہیں۔ کچھ چرتے ہیں اور کچھ کیا گوشت کھاتے ہیں، کچھ دودھ دیتے ہیں، کچھ بچہ پیدا کرتے ہیں ڈائریکٹ
ارے کچھ انڈا دیتے ہیں اور کچھ کیا ڈائریکٹ بچہ پیدا کرتے ہیں. پرندوں میں جو ہے اڑنے والے ہیں، آسمان میں کچھ اڑتے ہیں کچھ چلتے ہیں. یہ جتنی قسم ہے جانور حیوان کی، کیڑے مکوڑے چھوٹے بڑے سب یہ حیوان ہے. ایسا نہیں کہ خالی جنگل میں جو شیر رہتا ہے وہی حیوان ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی چیونٹی بھی جو یہاں چلتی ہے یہ بھی حیوان میں آئی. اس کے بعد انسان کا نمبر آتا ہے. تو یہ ہے دنیا. ایک حصہ دنیا کا بتا رہا ہوں، دوسرا حصہ انشاءاللہ بعد میں. تو یہ کس لیے پیدا کی ہے دنیا پروردگار عالم نے؟ جمادات کو، نباتات کو، حیوان کو، انسان کو. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے دنیا کی خلقت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب دنیا کی خلقت کا فلسفہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو انسان کی خلقت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب انسان کی خلقت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو انسان کا کمال ہم نہیں سمجھ سکتے. جب انسان کا کمال نہیں سمجھیں گے تو تقویٰ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تقویٰ نہیں سمجھیں گے تو روزہ کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ چار چیز جو اللہ نے جو پیدا کی ہے، جمادات، نباتات، حیوان اور انسانیت، دنیا ہے. عزیزو، دنیا کی ہر چیز پروردگار عالم نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا کی ہر چیز اپنے کمال تک پہنچ جائے. جمادات اپنے کمال تک پہنچ جائے، نباتات اپنے کمال تک پہنچے، حیوان اپنے کمال تک پہنچے، انسان اپنے کمال تک پہنچے. تو ہر چیز کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے اللہ نے دنیا پیدا کیا ہے. تو عزیزو، جمادات کا کمال کیا ہے؟ یہ پتھر ہے، یہ اینٹ ہے، یہ زمین ہے، یہ درخت ہے. نباتات کا کمال کیا ہے؟ جانور کا کمال کیا ہے؟ سب کو پتہ چلنا پڑے گا، جاننا چاہیے نا. اس کے بعد تب تو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی. تو اگر میں خالی جمادات کا کمال سمجھاؤں ہر چیز کا تو میرے خیال سے 1 مہینہ خالی اسی میں چاہیے. جمادات کا کمال ہر چیز کا اگر الگ الگ سمجھاؤں، پھر نباتات کا اگر کمال سمجھاؤں تو 1 مہینہ اس کے لیے چاہیے، پھر حیوان کا کمال سمجھاؤں تو اس کے لیے 1 مہینہ چاہیے. تو میں کیا کروں گا، شارٹ کٹ میں ایک ایگزامپل دے کے آگے بڑھوں گا. ایک جمادات کا ایگزامپل، مثال، ایک نباتات کی مثال، ایک حیوان کی مثال، اس کے بعد اصل لفظ انسان سے شروع ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ مقصد ہے اللہ کا کہ کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے دنیا کو، اور دنیا کی پہلی چیز جمادات ہے، تو جمادات کا کمال کیا ہے؟ فور ایگزامپل ایک چیز لیتا ہوں جمادات میں سے، پہاڑ، ڈونگر، پتھر. پتھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو عام طور سے زمین پر پڑے رہتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے جن کی. لیکن انہی پتھروں میں کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو نگینا میں بدل جاتے ہیں، جن کو ہم کیا جواہرات کہتے ہیں. جب پتھر نگینے میں تبدیل ہو جائے تو اس کو جواہرات کہا جاتا ہے. عقیق، فیروزہ، زمرد، در نجف، پخراج، پنا، سفائر، یلو سفائر، بلو سفائر، ڈائمنڈ، جتنے ہیں قسم کے. آپ کے افریقہ میں تو نکلتا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہاں پر ماشاءاللہ سے سفائر وغیرہ زیادہ نکلتا ہے. کھاڑ ہے یہاں ہے، مڈاگاسکر یہاں پر. تو جو لوگ اس میدان کے ہیں جوہر شناس، ان کو زیادہ معلومات ہے. تو جمادات میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ کس میں بدل جائے، نگینے میں بدل جائے. یہی پتھر جب تک کمال تک نہیں پہنچا تھا تو انسان کے پیروں کے نیچے یہ دبتا تھا. انسان اسے کچل کر اس کے اوپر چڑھ کر کیا راستہ چلتا تھا. لیکن یہی پتھر جب کمال تک پہنچا ہے تو اس کی جگہ کہاں سے کہاں پہنچی؟ بادشاہوں کے تاج میں جڑنے کے قابل ہو گئے. وہ توجہ چاہتا ہوں. یہ پتھر جب کمال تک نہیں پہنچا تھا، اپنے مقصد میں کام نہیں کر رہا تھا جس کے لیے، تو پیروں کے کچلنے کے قابل تھا. جب یہ کمال تک پہنچا ہے تو بادشاہوں کے تاج کی زینت بن گیا، اس کے سر کی زینت بن گیا. اسی طریقے سے جب تک انسان جو ہے اپنے کمال تک نہیں پہنچتا ہے تو حیوانوں سے بدتر کہلاتا ہے. کہتے ہیں نا بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اور یہی انسان جب اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں فرشتوں سے افضل. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایگزامپل جمادات کی. اب آئیے آپ کہاں؟ نباتات میں. نباتات کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک سیب کا ایک درخت، پوم کہتے ہیں نا آپ لوگ گجراتی میں، یہاں فرینچ میں سیب، پوم. ایک درخت لے لیجئے، ایک بیج اس کی زمین میں آپ ڈالیے، زمین میں آپ اس کی بیج ڈالیے تو یہ کیا کرتا ہے، دھیرے دھیرے اندر سے یہ اگنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد زمین کا سینہ چیر کے اپنی گردن باہر نکالتا ہے.
ایک چھوٹا سا بیج تھا، طاقت کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، زمین کے اندر آپ نے دفن کر دیا، لیکن یہ اس کے اندر سے اس کو چیر کے نکلتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے، اس کو جتنی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنی غذا میں حاصل کرتا ہے، سورج سے جتنی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جذب کرتا ہے، زمین سے جو غذا کی ضرورت ہوتی ہے لیتا ہے، پانی کو جتنا اس کو جذب کرنا ہوتا ہے وہ جذب کرتا ہے، اس کے بعد ہوا کی جتنی ضرورت ہوتی ہے یہ اپنے اندر ہوا لیتا ہے، دھیرے دھیرے یہ کیا بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد اس کے اندر شاخیں نکلتی ہیں، اس کے اندر پتے نکلتے ہیں، اس کے اندر پوپلیں نکلتی ہیں، یہ ساری چیزیں نکلتے نکلتے ایک وقت آتا ہے کہ اس میں پھول کھلتا ہے اور وہ پھول آخر میں کیا پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب پھل لگتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ کیا پکتا ہے، پہلے کچا ہوتا ہے پھر پکتا ہے، پھر اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے، آخر میں جب یہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایک خوبصورت سرخ لال رنگ کا سیب دیکھنے میں بھی خوبصورت اور کھانے میں بھی میٹھا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سیب کا درخت اپنے کمال تک پہنچ گیا، سمجھ رہے آپ، جس مقصد کے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا تھا وہ اپنے کمال تک پہنچ گیا۔ اب کوئی مریض اس کو کھاتا ہے تو تندرست ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اس کو کھاتا ہے تو اس کو طاقت پہنچتی ہے، انسانوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اور جب تک یہ اپنے کمال تک نہیں پہنچاتا کسی کو فائدہ پہنچا سکتا نہیں، کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا تھا، اس سے کسی کو فائدہ نہیں تھا، لیکن جب اپنے کمال تک پہنچ گیا، ایک بیمار، ایک دکھیا، ایک کمزور انسان کے لیے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور کیا بھوکے کے لیے پیٹ بھی بھرتا ہے، تو پتا چلا کہ جب کوئی چیز اپنے کمال تک پہنچتی ہے تو دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی، ٹھیک ہے، یہ نباتات کا کمال ہے، یہ سب مقدمہ بیان کر رہا ہوں آپ کے دماغ کو کیا حاضر کرنے کے لیے کہ ذرا میرا درس توجہ سے سنیں۔ تو جمادات کا کمال بتایا، نباتات کا کمال، اب حیوان جانور کا کمال کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے سینکڑوں لاکھوں قسم کے جانور ہیں، میں سب کا کمال بتاؤں تو ایک مہینہ صرف انہی میں لگ جائے گا، تو ایک ایگزامپل جانور میں سے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اصل بات شروع کریں گے انسان سے۔ جانور میں آپ کا جو بتا رہا ہوں کمال وہ یہ ہے کہ جانور جیسے گھوڑا ہے، گھوڑا جو ہے، گھوڑے کا کمال کیا ہے؟ گھوڑا کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے اگر بہت زیادہ موٹا ہوگا تو بھدا پن آ جائے گا اس کے اندر، دوڑ نہیں پائے گا، بہت زیادہ اگر وہ پتلا دبلا ہوگا تو اس کے اندر طاقت کم ہوگی، تو ایسا ہو کہ نہ بہت زیادہ بھدا ہو کہ اس کے اندر سستی اور کاہلی اور آڑس آ جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا کمزور ہو کہ بیچارے کے پاس طاقت نہ ہو، کوئی اگر بیٹھے تو کیا بیچارہ وہ اس کو تحمل نہ کر سکے، اس کا وزن برداشت نہ کر سکے، تو بیچ میں ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر پھرتی ہو، چستی ہو، طاقت بھی ہو اور موٹا بھی نہ ہو، جیسا کہ آپ ریس میں دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ، گھوڑے دوڑتے ہیں مقابلے کے لیے جب لاتے ہیں تو کیسے کیسے سب، تو جو زیادہ موٹا اور بھدا ہوتا ہے وہ نہیں جیت پاتا ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ بہت زیادہ موٹا ہو نہ بہت زیادہ پتلا دبلا ہو بلکہ بیچ میں ہو تو یہ گویا یہ گھوڑا اپنے کمال تک پہنچ گیا۔ عزیزان محترم، یہ سب مقدمہ آپ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے، اب جو ہے سوال یہ ہے کہ انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال سمجھنے کے لیے ہم کو پہلے انسان کی معرفت حاصل کرنی ہے، اڑکھان جس کو آپ گجراتی میں کہتے ہیں، اس کی اڑکھان حاصل کرنی ہوگی، معرفت حاصل کرنی ہوگی، اس لیے کہ روایات میں، حدیثوں میں اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے انسان کی معرفت پر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی معرفت حاصل نہیں کرے گا اس کو اس کی اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں چلے گا، جب اچھائی برائی کا پتہ نہیں چلے گا تو اس کو کمال نہیں پتہ چلے گا کہ انسان کا کمال کیا ہے، جب کمال کا نہیں پتہ چلے گا تو پھر وہ تقویٰ حاصل نہیں کر پائے گا، تقویٰ کو نہیں سمجھ پائے گا۔ دیکھیے روایت میں ہے کہ افضل المعرفت معرفت الانسان لنفسه، سب سے بہترین معرفت اور جانکاری، ایجوکیشن، علم جو ہے دنیا میں انسان کی خود کی معرفت، پوتے نی اڑخان،
इंसान जब तक अपनी खुद की ओळखान नहीं करेगा, हासिल नहीं करेगा, मारिफत हासिल नहीं करेगा, उस वक्त तक ये अपने फजाइल और रज़ाइल को नहीं समझ सकता। मन लम यारिफ नफ्सहु फक़द ख़बत फ़ी ज़लाल वल जहालात। जिस इंसान को अपने नफ्स की मारिफत नहीं है, वो गुमराही और क्या जहालात के दलदल में अंदर वो कि इस तरीके से गिरा है कि फिर उसमें से निकल नहीं पाएगा। इसीलिए परवरदिगार आलम फरमाता है वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। खबरदार तुम उनके जैसे न बन जाना कि जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया है, तो नतीजे में परवरदिगार आलम ने उनके नफ्सों से अपने को भुला दिया है। इंसान जब अपने को नहीं पहचानेगा तो खुदा को नहीं पहचानेगा। क्यों? क्योंकि अफज़ल मारिफा मारिफतुल इंसान लिनफ्सिही। क्यों अफजल मारिफत है? इसकी वजह क्या है? कारण क्या है? इल्लत क्या है? इसका सबब क्या है कि सबसे अफजल और बेहतर मारिफत और एजुकेशन और जानकारी जो है अपने को समझना, इसकी इल्लत क्या है? क्योंकि मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु। जब आदमी अपने को पहचानेगा तो परवरदिगार को पहचानेगा। ये हदीस आप लोग सुनते रहते हैं, जब इंसान अपने को पहचानता है तो फिर क्या अल्लाह को पहचानेगा। यह अपनी मारिफत से अल्लाह की मारिफत हासिल होगी। अजीज़ आने सवाल ये है कि दुनिया इतनी तरक्की कर रही, कहाँ से कहाँ पहुँच गई मेडिकल साइंस। आज साइंस कहाँ पहुँच गई, मेडिकल साइंस कहाँ पहुँच गई। हवाओं पर कब्जा है, फिजाओं पर इसका कब्जा है, समंदर के क्या ऊपर भी इसका ही कब्जा है, समंदर के नीचे भी इनका कब्जा है। आज इंसान जो है हवाओं के दोष पर उड़ता है, चांद पर कमंदे डाल दी, चांद के ऊपर अपना कदम रख दिया। इंटरनेट का जमाना है, सीडी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, सेटेलाइट है ऊपर सब कुछ। क्या इतनी तरक्की होने के बावजूद अभी इंसान पहचाना नहीं गया है? इतनी ताकीद की जा रही है कि अपने को पहचानो, अपने को पहचानो, मारिफत हासिल करो। दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की करके पहुंच गई, अभी इंसान को पहचाना नहीं है। इंसान के अंदर है क्या कि इतनी ताकीद की जा रही है कि अपने को पहचानो? अरे भाई, इंसान के अंदर 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, और खाने के लिए इसको ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, सोने के लिए इसको घर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर कुए शाबिया है, इसके अंदर कुए गज़बिया है। और क्या है? यही तो है इंसान। आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, हाथ से काम करता है, पाँव से चलता है। भूख लगती है तो खाना खाता है, थक जाता है तो सो जाता है। और कुछ है इंसान? अजीजों, अगर यही इंसान होता तो बहुत आसान होता है इंसान को समझना। हकीकत में इंसान जो है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जानवर के पास भी आंखें हैं, वो भी आंख से देखता है। जानवर के पास भी पैर है, वो भी पैर से चलता है। जानवर के पास भी हाथ है, जानवर के पास भी क्या मुंह है खाना खाने के लिए, वो भी खाना खाता है। जानवर भी आराम करता है, जानवर भी सोता है, जानवर भी क्या उठता है, वो भी जागता है। उसके अंदर भी कुए शाबिया है, उसके अंदर भी कुए गज़बिया है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी नस्लें हैं। वो भी सोता है, वो भी उठता है। तो क्या है फिर हकीकत में इंसान की मारिफत, इंसान की हकीकत क्या है? जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम क्या करेंगे? इंसान की हकीकत को नहीं समझ सकते, उनके कमाल को नहीं समझ सकते। अजीजों, इंसान जो है 2 चीज़ के मजमूए का नाम है। इंसान 2 चीज़ के मजमूए का नाम है। एक का नाम है जिस्म, एक का नाम है रूह। 2 चीज़ के मजमूए का नाम है इंसान। जब तक दोनों को नहीं समझेगा इंसान की मारिफत हासिल नहीं होगी। आज दुनिया वालों ने जो तरक्की की है, सिर्फ एक मैदान में तरक्की की है, जो जिस्म है इंसान का। मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। आप जाइए यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी लंदन, अमेरिका, कनाडा, तो आपको बॉडी के बारे में वहाँ तो पढ़ाई होगी। आपको बताएंगे कि ये इंसान के अंदर जिस्म में जो आज़ा है उनकी खसूसियत क्या है, कितनी नसें हैं, कितनी हड्डियाँ हैं, कान कैसे काम करता है, आँख कैसे देखती है, हार्ट है, दिल है। सबका अलग अलग स्पेशलिस्ट क्या डॉक्टर है, हर एक का उसके अंदर वो बयान क्या बयान किया जाता है।
جب میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ میں نے یہ بحث اس لیے چھیڑی ہے کہ یہاں کا مجمع بالکل الگ ہے، اور جو جلالان کی مسجد میں میرا درس ہوتا ہے وہاں کا مجمع بالکل الگ ہے. مجھ کو لگ رہا ہے کہ ایک دو لوگ اس میں ہیں ایسے جو شاید وہاں بھی آتے ہیں، تو ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ 100 میں اگر 2 آدمی ہوں تو 2 آدمی کے لیے 10 آدمی نہیں کہہ سکتا. 98-95 لوگ ہوں تو ان کو کیا کرتا ہے، مقدم کرتا ہے. تو ان سے معذرت چاہوں گا. یہ بحث اصل میں بہت اہم تھی، اس لیے میں نے یہاں پہ چھیڑا، اور چونکہ آگاہ نہیں تھے ان کی جگہ پر مجھے کہا گیا تو میں شروع کر دیا. تو بہرحال 1-2 کی وجہ سے کوئی وہ نہ ہو، تو یہ کہنا کا مطلب کہ کیا واقعی انسان کی معرفت ابھی تک حاصل نہیں ہوئی. انسان 2 چیز کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح. عزیزو، جسم کا سمجھنا آسان ہے، روح کا سمجھنا مشکل ہے. جب تک آپ دونوں کو نہیں سمجھیں گے کمپلیٹلی انسان کی معرفت حاصل نہیں. تو آئیے ہم اب انسان کو پہلے سمجھیں. انسان کیا ہے عزیزو؟ روح. انسان جسم تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں. روح کے بارے میں بحث کم ہوتی ہے، ممبر سے لوگ کم بیان کرتے ہیں. بس مولانا ممبر سے کہہ کے اتر جاتے ہیں، قل الروح من امر ربی، اے رسول کہہ دو کہ روح جو تمہارے پروردگار کا ایک امر ہے. بس یہ کہہ دیتے ہیں، وہاں پر ختم کر دیتے ہیں، اسٹاپ. اس کے اندر ڈیپ میں گہرائی میں نہیں جاتے ہیں کہ روح ہے کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روح اور جسم دونوں ملا کے انسان ہے. تو روح جسم کے اندر کس طریقے سے ہے؟ جس طرح سے ایک گلاس میں آپ پانی ڈال دیجئے، شکر ڈال دیجئے، لیمو ڈال دیجئے، اس کو مکس کر دیجئے تو یہ بالکل ایک میں مکس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے روح جو ہے انسان کے جسم میں مکس ہے یا کیسے ہے؟ یہ بحث جو ہے نا، یہ ایک جلسے والی نہیں ہے اور یہاں والی بھی نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑا سا اسٹیٹس ہائی ہونا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ دوسری ساری باتیں میری رہ جائیں اور میں اسی میں چکر میں آپ کو گھما دوں. تو اس کو یہیں رکھیے. میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں آسان، جو بالکل سامنے کی مثالوں سے سمجھاؤں تو وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جسم کو جو آپ چھو کے دیکھ سکتے ہیں، آنکھ سے چھو سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، یہ مادی چیز ہے. جسم جو ہے یہ مادی ہے، آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو روح جو ہے کیا ہے؟ وہ ایک لطیف شے کا نام ہے. لطیف شے کا نام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا وجود تو ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. جیسے مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہو تو بھوک مجھ کو نظر نہیں آتی ہے آنکھ سے، نہ ہاتھ سے میں چھو سکتا ہوں، لیکن ایک چیز احساس کر رہا ہوں کہ ہے میرے اندر. آپ کو پیاس لگے تو پیاس کو آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، لیکن ہے ایک چیز جس کا آپ احساس کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں ہے پیاس. یا درد ہے، آپ کو کسی نے مارا ایک گھسا اور آپ کو اندر درد ہو رہی ہے. درد دکھائی نہیں دے رہی لیکن آپ احساس کر رہے ہیں کہ ہے. اسی طریقے سے روح ایک لطیف جسم کا نام ہے جس کا وجود ہے لیکن یہ دکھائی نہیں دیتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اصل کون ہے؟ روح ہے کہ جسم ہے؟ 2 چیز کے مجموعے کا نام تو انسان ہے. اصل کیا چیز ہے اس میں دونوں میں سے؟ روح اصل ہے نا، جسم اصل نہیں ہے. ایک سوال پڑھی محمد علی محمد. تو عزیزان محترم، اس پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ روح اصل ہے، جسم اصل نہیں. اگر جسم اصل ہوتا تو جسم کے کٹنے کے بعد اعضاء جوارح انسان کو مر جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک پاؤں کٹ جاتا ہے پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے. اس کا مطلب کہ یہ اصل نہیں ہے، اصل روح ہے. میں آپ کو اصل جو ہے وہ روح ہے، اصل جسم نہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ جنگ بدر میں جب شہداء جنگ بدر کا لاشا پڑا ہوا تھا وہاں پر، تو سب مرے ہوئے تھے، لاشیں پڑے ہوئے تھے. پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا جو لاشیں پڑے ہوئے تھے، هل وجدکم ما وعد ربکم حقا،
اے شہدائے بدر، کیا جس چیز کا وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا وہ تم نے سچا پایا؟ تو اصحاب کہہ رہے کہ یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو مردہ ہیں، زمین پر پڑے ہوئے لاشیں ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا انہم اسمع منکم، تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لاشا مردہ ہم سے زیادہ سن رہا ہے۔ تو کیا اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کان سن رہا تھا ان کا؟ اصل جو انسان کے اندر وہ روح ہے، انسان کی روح اصل ہے، وہ سن رہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ آپ جو شہدائے بدر جو ہے ان کو آپ کیا جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ سمجھو، ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ تو جسم تو قبر میں دفن ہو کے سڑ گل گیا، رزق کس کو مل رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے؟ رزق ہے کیا چیز؟ ساری باتیں ہیں کرنے والی۔ تو عزیزان محترم، اصل جو ہے نا یہ روح ہے۔ روح اور جسم کی مثال بیان کروں، جسم یعنی موبائل، جسم یعنی یہ کیمرہ، جسم یعنی یہ پنکھا، جسم یعنی لیپ ٹاپ، جسم یعنی کمپیوٹر۔ اگر کمپیوٹر میں کرنٹ نہ ہو، لائٹ نہ ہو تو کام کرے گا؟ موبائل میں چارج نہ ہو کام کرے گا؟ لیپ ٹاپ میں چارج نہ ہو کام کرے گا؟ کیمرے میں اگر بیٹری نہ ہو کام کرے گا؟ ایک باڈی ہے یہ جسم، باڈی۔ عزیزان محترم، جسم کے اندر جو لائٹ ہے نا اس لائٹ کا نام ہے روح۔ جس طریقے سے اس کے اندر چارج نہ ہو، اگر لائٹ نہ ہو تو کمپیوٹر کام نہ کرے، اسی طریقے سے اگر روح جسم میں نہ ہو تو یہ ہاتھ کام نہیں کرتے، یہ آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، یہ پیر کام نہیں کرتے ہیں۔ جب روح ہوتی ہے تو ہر چیز انسان کا کیا آزاد جوار ہے کیا کام کرتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد سوال یہ ہے کہ اصل تو کیا ہے انسان کی؟ کیا روح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب باقی رہنے والی چیز کون سی ہے؟ دونوں میں باقی رہنے والی چیز کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو اصل ہے وہ باقی رہے گی۔ تو جب یہ اصل ہے اور اس میں اور جسم میں کوئی ربط نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جسم کے اندر کیوں ہے؟ یہ جو روح جو ہے یہ انسان کے جسم کے اندر کیوں ہے؟ بھائی اس کی جگہ یہ نہیں ہے، اس کی جگہ تو عالم ملکوت میں ہے، کہ ہمارے مادی جسم میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ تم کو جب تک ایک انسان کی زندگی ہے تب تک اس کے جسم میں رہنا ہے، اور جب اس کی موت کا دن معین ختم ہو جائے تب تم کو اس کے جسم سے نکلنا۔ یہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے روح، ہمارے جسم میں رہنے کے لیے روحیں تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ آسمان پر عالم ملکوت میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اسی لیے خطبہ متقین میں مولا کائنات کا جو جملہ ہے، خطبہ متقین پتہ نا آپ لوگوں کو؟ حمام نام کا ایک آدمی آیا مولا کائنات کے پاس، کہنے لگا کہ ہم کو متقین کی صفات بیان کیجیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متقین کی صفتیں کیا ہیں۔ تو مولا اس کو منع کر رہے تھے کہ میں بیان کروں گا تو تم تحمل نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے، رہنے دو، مت پوچھو مجھ سے۔ اصرار کیا، یہاں تک کہ بہت زیادہ اصرار کیا، مولا نے اس کو بتانا شروع کیا۔ اس خطبے کو کہتے ہیں خطبہ متقین۔ جب پوری صفات بیان کر لی تو اس آدمی کا وہی دم نکل گیا، مر گیا، تحمل نہیں کر پایا۔ امام علی نے کہا تھا کہ صفتیں جو متقین افراد کی جو ہے تم سنو گے تو تحمل نہیں کر پاؤ گے۔ وہ پورا خطبہ ہے، ایک مہینے میں وہ خطبے کے بارے میں باقاعدہ بیان کرنا چاہیے کہ خطبہ متقین میں مولا نے کیا فرمایا۔ یہ خود ایک مہینے کا سبجیکٹ ہے ماہ رمضان کا، ایک صفت آدمی بیان کرے پورا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، وہ آدمی کا دم نکل گیا۔ اس خطبے میں فرمایا کہ کیا فرمایا؟ لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب۔ کہتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اگر موت کا ایک دن معین نہ ہوتا تو یہ روحیں
انسان کے جسم میں ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ نہیں رہتی. یہ تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے کہ جب تک اس کی موت نہ آ جائے تب تک تمہیں رہنا ہے, تو مجبور ہے رہنے کے لیے. اگر یہ مجبور نہ ہوتی تو ایک سیکنڈ یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں تھی. کس لیے؟ شوقاً الی الثواب وخوفاً من العقاب, ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف سے رہنے کے لیے تیار ہے. لیکن بہرحال یہ مجبور ہے, اس لیے جو ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں آیت اللہ بہجت کا, کہ جس کی روحیں کس طریقے سے مصنوع ہوتی ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی ان کے ایک شاگرد ہیں آیت اللہ بہجت کے. یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن آیت اللہ بہجت کا جسم جو ہے ان کے گھر پڑا ہوا تھا, جیسے مردہ ہوتا ہے, جان نہیں تھی. ڈاکٹر آیا, اس نے چیک اپ کیا, بتایا کہ یہ مر گئے, جان ختم ہو گئی ہے ان کے جسم میں. اب رونا پیٹنا شروع ہو گیا گھر کے اندر. ہاں, انتقال ہو گیا. کس کا؟ آیت اللہ بہجت کا. 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ ہوا, سب یقین ہو گیا ہمارا. جب سب کو یقین ہو گیا, رونا پیٹنا شروع ہو گیا, تو ان کا پیر حرکت کرنا شروع کیا, پھر ہاتھ حرکت کرنا شروع کیا, جسم کے اندر جان آئی, آنکھیں کھلی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بہت بڑے عارف تھے نا آیت اللہ بہجت. آیت اللہ بہجت نے کہا, آیت اللہ مصباح یزدی نے کہا, آیت اللہ بہجت اس شخص کا نام ہے کہ جو اپنی روح کو اپنے جسم سے نکال سکتا ہے اور دوبارہ داخل کر سکتا ہے. آیت اللہ بہجت نے کہا میری روح میرے جسم سے نکل کر گئی تھی عالم ملکوت کی سیر کرنے کے لیے, اور وہاں سے پھر واپس آئی ہے. یہ ہے عزیزان, لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب. تو یہ روح اور جسم کی بات تھی. تو باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ اصل باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ روح ہے, جسم باقی رہنے والی چیز نہیں. ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ. اب یہاں سے ہم روح کو سمجھ رہے ہیں. روح کو سمجھنے کے کچھ راستے ہیں عزیزان محترم. کیسے ہم روح کو سمجھیں؟ 1-2 راستہ بتاتا ہوں. وہ جو بتایا تھا وہ بہت فلسفی تھا. ارسطو افلاطون کا قول بیان کروں, پھر جو ہے فارابی کا اور ملا صدرہ کو آپ لاؤں, تو یہ ذرا اونچا ہائی لیول کا ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. ایک سادی مثال. فار ایگزامپل, آپ کبھی تنہائی میں 4 بجے رات کو اٹھیے نماز شب پڑھنے کے لیے, کوئی نہ ہو گھر میں, یا گھر میں ہو یعنی تنہائی میں اکیلے, آپ اٹھیے اور کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے. جو رابطہ پیدا ہوگا, آپ کا جو خلوص اور خشوع ہوگا اللہ اور آپ کے درمیان, یہ جو رابطہ ہے یہ کون سا رابطہ ہے؟ ایک روحانی رابطہ. یہ روح ہے جو آپ کا رابطہ پیدا کر رہی ہے آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان. یہ روح ہے انسان کی جو رابطہ پیدا کر رہی ہے. یہ تو بہت سادی مثال تھی, یہ اس سے بہتر مثال ہے. آپ یہاں سوتے ہیں گھر میں اپنے, کہاں؟ بڑا گاس کرنا, اور جب خواب دیکھتے ہیں, سپنا دیکھتے ہیں, تو آپ کا جسم کبھی کہاں ریونین, کبھی جو ہے پاکستان, کبھی ایران, کبھی فرانس, کبھی لندن, کبھی امریکہ, کبھی تو صبح میں اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرا جسم تو یہی ہے گھر میں. تو یہ جو سیر کر رہے تھے آپ لندن امریکہ کی, یہ کیا چیز تھی جو سیر کر رہے تھے؟ باڈی تو آپ کے یہاں پڑی ہوئی ہے, گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو یہ چیز کون سی چیز تھی جو انڈیا گئی, پاکستان گئی, ایران گئی, کبھی زیارت کرنے کے لیے آپ خواب میں پہنچ جاتے ہیں نجف, کربلا, کبھی جو ہے جس کی فکر جیسی ہوتی ہے وہ ایسا خواب دیکھتا ہے. گناہ زیادہ کرنے والا انسان ہوگا تو وہ گناہ کرنے کے لیے امریکہ چلا جائے گا, اور ثواب کرنے والا انسان اگر زیادہ ثواب ہے تو وہ نجف, کربلا میں زیارت کرنے چلا جائے گا. وہ تو اس کی فکر کے اوپر ہوتا ہے اس کا خواب. کیسی عادت ڈالی ہے اپنی روح کو. تو کہتے ہیں کہ عزیزان محترم یہ جو ہے نا یہ روح ہے. اس طریقے سے ہم روح کو سمجھتے ہیں. اب یہاں سے سنیے, یہاں سے بہت اہم بات ہے. جسم اور روح میں کچھ شباہت پائی جاتی ہے. جس طرح کے سے جسم ہے اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو روح میں پائی جاتی ہیں. امام علی فرماتے ہیں ان للجسم ستۃ احوال الصحة والمرض والموت والحیات والنوم والیقظہ. کہہ رہے ہیں کہ جسم کے اندر 6 خصوصیتیں ہیں. جسم کبھی صحت مند ہوتا ہے, کبھی بیمار ہو جاتا ہے,
जिस्म को कभी मौत आती है, कभी जिंदा रहता है, जिस्म कभी सोता है, कभी जागता है। वह कज़ालिका रूह, इमाम फरमाते हैं इसी तरीके से रूह की भी 6 आदतें, यानी रूह भी कभी सेहतमंद होती है, कभी मरीज होती है, रूह भी कभी जिंदा होती है, कभी मुर्दा हो जाती है, रूह भी कभी सोती है और कभी जागती है। ये शबात पाई जा रही है। मैं खाली एक चीज पर आपको समझाऊं कि जिस्म सेहतमंद होता है और मरीज होता है, इसका मतलब क्या है? इसको यूं समझाऊं, जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए आप क्या करते हैं? इसकी खुसूसियत क्या है? जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। क्या? मुकव्वी ग़िज़ा खाते हैं आप, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मुकव्वी ग़िज़ा, दूध है, जूस है, फ्रूट है, एक ये। दूसरी बात क्या है? मसलन इसमें जितनी भी ग़िज़ा आप ले सकते हैं, मक्खन है, दही है, जो भी। दूसरी चीज क्या आप करते हैं? वर्जिश, स्पोर्ट, कसरत जिसको कहते हैं, है ना? अब फ्रेंच में हमारा आप जो भी कहें, तो वर्जिश करना। अगर आदमी खाली खाए पिए और सो जाए तो भी उसका जिस्म बीमार हो जाएगा, मरीज हो जाएगा। लेकिन खाने के साथ साथ अगर वर्जिश करेगा तब उसके अंदर तकवीत आएगी। इसीलिए जो है कहते हैं कि खाली खाना पीना भी जो है ये अच्छा नहीं है, बहुत नुकसानदेह है। दुनिया में एक बात कहता हूँ आपसे, दुनिया में खा के मरने वालों की तादाद ज्यादा है और भूखे जो रहते हैं उनके मरने वालों की तादाद कम है दुनिया में। सर्च किया गया है इसके ऊपर। जो भूखे रहते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, वो ज्यादा जिंदा रहते हैं, और जो हर वक्त खाते रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। समझ रहे हो? अगर आप तहकीक करें तो आपको पता चलेगा, डॉक्टरों का रिसर्च है। इसीलिए रोजे का जो फायदा है ना, भूख हम जो हमारे पास रहती है, बहुत सारे फायदे हैं, वो एक अलग टॉपिक है रोजे का। तो अजीज़ान मोहतरम, वर्जिश, मुकव्वी ग़िज़ा। तीसरी चीज क्या है? कुछ बुरी आदतें हैं जो खास तौर से जवानी के अय्याम में इंसान के पास आती हैं। वो आदत पड़ जाती है तो इंसान बर्बाद, तबाह हो जाता है। तो बुरी आदतों से परहेज करना भी जरूरी होता है। मुकव्वी ग़िज़ा खाना, वर्जिश, स्पोर्ट करना, बुरी आदतों से परहेज करना, तो इंसान का जिस्म क्या होगा? तंदुरुस्त होगा। इसीलिए जो है जब इंसान का जिस्म जो है क्या बीमार हो जाता है तो उसके जो अमराज पैदा होते हैं इंसान के जिस्म में, उसकी 2 किस्में हैं। यहाँ बहुत तवज्जो चाहता हूँ। जब इंसान अगर वो कभी ग़िज़ा ना खाए, उसकी हिफाजत ना करे जिस्म की, तो बीमार हो जाता है। तो जिस्म की बीमारी 2 किस्मों में है। पहले इसको आप समझ लीजिए तो आपको रूह समझ में आएगी। जिस्म की कुछ बीमारी ऐसी है जो काबिल इलाज है, और कुछ बीमारी ऐसी है जो नाकाबिल इलाज है। जैसे कैंसर है, शुगर है, हार्ट है, या मिसाल के तौर पर एड्स है, दूसरी बीमारियां। लाख आप अमेरिका चले जाइए इलाज करवाने के लिए, उसका इलाज ही नहीं पैदा हुआ। नतीजा क्या? आखिर में इंसान मर जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी जो काबिल इलाज है, जैसे नज़ला है, जुकाम है, सर दर्द है, या थोड़ी छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, आप जाइए डॉक्टर के पास, आपको देगा दवा, बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी, आपका जिस्म फिर से सेहतमंद हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से रूह की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो काबिल इलाज है। आप इलाज कर, तौबा करके उसका इलाज कर सकते हैं, अल्लाह माफ कर देगा, आपकी रूह नूरानी हो जाएगी। लेकिन रूह की कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि आपको तौबा करने की तौफीक ही नहीं मिलेगी। रूह की मौत है वो, यानी ऐसा नहीं है कि आप तौबा करेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, नहीं, वो बीमारी इतनी खतरनाक है कि आपको मस्जिद तक लाने के लिए तैयार ही नहीं करेंगे, आपको मुसल्ले तक लाने के लिए तैयार ही नहीं करेंगे, आपको आमादे ही नहीं करेंगे कि आप राबिता अल्लाह से काम करें। जैसे जनाब मूसा का एक वाक़या मैं बयान करूं कि अपने कोई तूर पे जा रहे थे, रास्ते में एक इंसान मिला, कहता है मूसा कहाँ जा रहे हो? मूसा ने कहा मैं जा रहा हूँ अपने खुदा से मिलने के लिए, बात करना है, मुनाजात करने के लिए। रूह बीमार होती है तो क्या होता है उसका हश्र यहाँ से देखिए। कह रहा है कि मूसा जाओ अपने परवरदिगार के पास, जा रहे हो ना, मेरा एक पैगाम पहुंचा देना हो अपने खुदा को। कहा क्या पैगाम? कहा जाओ अपने खुदा से कह दो कि फलां आदमी जो है ना बनी इसराइल की कौम में,
وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بہترین جائیداد ہے، زمین ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بہترین میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، ناز و نعم میں زندگی بسر کر رہا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پروردگار نے میرا کیا بگاڑ لیا؟ میں اس کو نہیں مانتا۔ بول دینا اس کو جا کے کہ میرا کیا کر سکا تمہارا خدا؟ میں تو آرام سے جی رہا ہوں، ٹھاٹ سے، میرے پاس سب کچھ ہے، کوئی میری پریشانی نہیں ہے۔ موسیٰ بھاگے وہاں سے، گئے کوہ طور پر، اللہ سے مناجات کیا، مناجات کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ خداوند عالم نے کہا موسیٰ میرے بندے نے کوئی پیغام بھیجا تھا تمہارے لیے، تم نے پہنچایا نہیں۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میں کیا بتاؤں، اب تمہیں تو پتا ہے کہ کتنا بد اخلاق انسان تھا، کتنا بے ادب انسان تھا، کیسے وہ بات کر رہا تھا، اس کی گستاخی اتنی تھی، میں کیسے اس کا پیغام پہنچا سکتا ہوں؟ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کا پیغام سن لیا ہے، میرا جواب اس کو پہنچا دیا۔ سنیے عزیز، کہا کہ میرا جواب اس کو پہنچا دیا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دینا کہ میں نے اس سے اتنی موٹی نعمت چھین لی ہے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ مال اور دولت، پیسہ، یہ مادیات، گھوڑا گاڑی، یہ ثروت، جاہ و حشم، یہ اس کو موٹی نعمت سمجھ رہا ہے۔ اس سے کہہ دو کہ میں نے اس سے اتنی موٹی نعمت چھین لی ہے کہ جس کا وہ سوچ وچار بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے دل سے اپنا ذکر چھین لیا ہے، اپنی یاد چھین لی ہے، وہ کبھی مجھے یاد کرنا چاہے تو بھی یاد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کی بیماری جو ہے بہت آگے بڑھ گئی ہے، کینسر میں تبدیل ہو گئی، اب اس کو کبھی توفیق نہیں ملے گی۔ عزیزان محترم، تو یہ بات چل رہی ہے کہ روح اور جسم کی۔ عزیزان محترم، دوسری بات یہ ہے کہ روح کی بیماری جو ہے نا یہ موقتاً ہوتی ہے، جسم کی بیماری موقتاً ہوتی ہے۔ موقتاً کا مطلب ٹمپریری، جب تک جسم ہے تب تک اس کی بیماری ہے۔ جسم جہاں مر گیا، جان ختم ہوئی، بیماری ختم۔ لیکن روح کیا ہے؟ باقی رہنے والی چیز ہے نا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ اصل روح ہے یہ باقی رہنے والی، جب تک روح باقی رہے گی اس کی بیماری باقی رہے گی۔ قیامت کے بعد روح کو موت رہے گی۔ میرے خیال سے اگر سوال کا سلسلہ بیچ میں شروع نہ کریں تو بہت اچھا ہوگا، بعد میں آپ پوچھ لیجیے گا، یہ تسلسل میرا ختم ہو جائے گا، بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی سب کو میرے خیال سے ڈسٹرب ہو جائے گا، تو بعد میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ موت آئے گی انشاءاللہ، اس میں ہے، میں بتاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہے جسم کی بیماری اور روح کی بیماری کی بات چلتی، یہ باقی رہنے والی ہے روح کی بیماری، اور جو جسم کی بیماری ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، اسپتال ہے، بیمارستان ہے، آنکھ کا الگ اسپیشلسٹ ہے، کان کا الگ ہے، ہاتھ کا الگ ہے، پاؤں کا الگ ہے، دل کا الگ ہے، کینسر کا الگ ہے، شوگر کا الگ، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے۔ عزیزوں، دنیا میں کوئی ہاسپٹل ہے جس میں روح کا علاج ہوتا ہو؟ دنیا کے کس ملک میں ہاسپٹل ہے جہاں پر روح کا علاج ہوتا ہے؟ روح بیمار ہو تو اس سے کہے میری روح بیمار ہو گئی، اس کا علاج کر دو، اس کا نسخہ لکھ دو، دوا دے دو۔ عزیزان محترم، روح کے ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ بیمار ہو تو ڈاکٹر کہاں ملے گا؟ کس ہاسپٹل میں؟ انڈیا جانا پڑے گا کہ فرانس جانا پڑے گا کہ یونین جانا پڑے گا کہ امریکہ یا کینیڈا؟ ہم کو ہماری روح بیمار ہے تو ہم کو علاج کرنا ہے، اگر علاج نہیں کریں گے تو اس کا مرض آگے بڑھ جائے گا، مر جائے گی روح آخر میں۔ عزیزو، روح کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ روح کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے۔ روح کی کوئی بھی بیماری ہو، سینکڑوں بیماری ہیں جو آج کی جلسے میں آپ کو بیان نہیں کر پاؤں گا، شاید ایک دو بیماری بیان کر سکوں تو کر سکوں۔ اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہے روح کا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ روح کی کوئی بھی بیماری ہو، غفلت ہو، شہوت ہو، آپ کے جو ہے کیا حسد ہو، تکبر ہو، غرور ہو، کفر ہو، شرک ہو، جتنی بیماری ہے روح کی، سب کا جو ڈاکٹر ہے نا وہ تقویٰ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اب کیسے پتا چلے کہ ہماری روح بیمار ہے کہ نہیں؟ کیسے پتا چلے کہ ہماری روح بیمار ہے کہ نہیں؟ عزیزو، جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے
تو ہم کو مادی غذا جو ہے اس کی لذت نہیں ملتی ہم کو. مرغا, مچھلی, آپ چکن بریانی, چکن تندوری, آپ اس کے سامنے جو بھی رکھ دیجئے اس کا ٹیسٹ زبان کو نہیں ملتا, جسمانی غذا کی لذت نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ جسم بیمار ہے. عزیزان محترم, جس طرح جسم بیمار ہو تو جسمانی غذا کی لذت نہیں ملتی, اسی طریقے سے روح اگر بیمار ہے تو ہم کو روحانی غذا کی لذت نہیں ملتی. یہ علامت ہے کہ ہماری روح بیمار ہے. تو سوال یہ ہے کہ روح کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا تو مرغا, مچھلی, چاول سب کچھ ہے نا, روٹی, چکن تندوری, بریانی, جو کچھ بھی کہیں. روح کی غذا کیا ہے؟ عزیزان محترم, روح کی غذا کا نام ہے عبادت, ذکر, تسبیح, تحلیل, ایمان, تقوی, جتنی یہ عبادتیں جتنی, یہ سب روح کی غذا ہے. جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کا دل مسجدوں میں نہیں لگتا, ذکر الہی میں نہیں لگتا, تسبیح تحلیل میں نہیں لگتا, قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا, دعاؤں میں نہیں لگتا, مناجات کرنے میں نہیں لگتا. اس کو 2-4 منٹ بھی اگر دیر ہو جائے تو اس کو الجھن ہونے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ روح بیمار ہے, ٹیسٹ نہیں مل رہا ہے اس کو. لیکن جب روح بیمار نہیں ہوتی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں المومن فی المسجد کالسمک فی البحر, مومن مسجد میں اس طرح سے ہوتا ہے جس طریقے سے مچھلی سمندر میں ہوتی ہے. اگر مچھلی کو سمندر سے نکال دیا جائے تو کتنی دیر وہ تڑپتی ہے, کیسے تڑپتی ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے, آخر میں نتیجہ ہوتا ہے مر جاتی ہے. اس کو چاہیے دریا, پانی چاہیے. اسی طرح مومن جس کی روح بیمار نہ ہوتی اس کو مسجد چاہیے, اس کو ذکر الہی چاہیے, اس کو مناجات چاہیے, اس کو دعا چاہیے. وہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا, اس کی غذا ہے یہ. عزیزان محترم, تو روح کی غذا کا نام ہے عبادت, اور روح کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا نام ہے تقویٰ. ایک صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد. مختلف روح کی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ساری بیماریاں نہیں بیان کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو انسان علامتوں میں سے, روح کی بیماریوں کی علامتوں میں سے ایک تو یہ کہ اس کو روحانی غذا اچھی نہیں لگتی, دوسری یہ کہ اس کو کسی کی نصیحت پسند نہیں آتی, وہ قبول نہیں کرتا. اگر کوئی اسے واعظ کرے, نصیحت کرے تو روح اگر بیمار ہو تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پروردگار عالم نے ان لوگوں کے دلوں پر, ان لوگوں کی آنکھوں پر, ان لوگوں کے کانوں پر کیا پردہ ڈال دیا ہے. کن لوگوں پر؟ یہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا, کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سم بکم عمی فہم لا یفقہون, وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے تو نہ وہ گونگے ہیں, نہ بہرے ہیں, نہ اندھے ہیں. آنکھیں ان کی دیکھتی ہیں, کان ان کا سنتا ہے, لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی دیکھتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے, سنتے ہیں لیکن اس کو انسنی کر دیتے ہیں, جانتے ہیں کہ حق ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتے. کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اگر نیند میں سویا ہو تو اس کو اٹھانا آسان ہے کیونکہ نیند میں ہے, لیکن ایک آدمی مکاری کر کے سویا ہو, آنکھ خالی بند کی ہو, اندر سے سویا نہیں ہو, اس کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم, تو یہ روح کی بیماری جب ہوتی ہے تو انسان کیا ایک دوسرے کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا, جانتا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے لیکن روح بیمار ہے, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری علامت جو روح کے بیمار ہونے کی ہے یہ ہے کہ جب روح بیمار ہوتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی گناہوں پر توجہ نہیں دیتا ہے. چھوٹا ہے تو چھوٹی گناہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, کرتے رہو, کوئی بات نہیں ہے. گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے, جبکہ حدیث میں کیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو اپنی گناہ کو چھوڑتا ہے. گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو اپنی چھوٹی گناہوں سے کیا غفلت کرے, یہ اس سے بڑی گناہ ہے. گناہ کرنے سے بڑی گناہ غافل ہونا گناہوں سے, یہ ہے پیغمبر کی حدیث ہے. اور عزیزان محترم, جب انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے تو اس کی روح بیماری سے
چھوٹی بیماری سے بڑی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے آپ حدیثیں سنیے امام کیا فرماتے ہیں جب روح بیمار ہوتی ہے، کیسے بیمار ہوتی ہے، کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نقطة سوداء فإن تاب إن محقت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ روح کی کچھ بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ آ جائے تو ناقابل علاج ہے، اس حدیث میں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں جو ہے کیا پروردگار عالم نے ہر انسان کے دل میں جو ہے ایک ایمان کا نور پیدا کیا ہے۔ ایمان کا نور اس کے دل میں وہ منور اور روشن ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہے، ہمیشہ وہ جلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے انسان کے دل میں ایمان کا نور۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سفید نور دھیرے دھیرے کالا ہوتا ہے، اس کے اوپر کالا پن چڑھتا رہتا ہے دھیرے دھیرے۔ جب زیادہ گناہ کرتا ہے تو یہ بالکل کالا ہو جاتا ہے، اور جب یہ نور بالکل تبدیل ہو جائے کالے پن میں تو امام کہتے ہیں کہ فلا یفلح بعدها ابدا، یہ انسان کبھی بھی پھر فلاح اور بہبودی کی طرف نہیں آ سکتا، یہ انسان کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے نور جو ایمان کا جو نور تھا یہ پورا کا پورا کالا ہو گیا ہے۔ اب اس کو صحیح راستے پر آنا بہت مشکل ہے، اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا ما جفت الدموع الا لکثرۃ القلب وما قست القلوب الا لکثرۃ الذنوب۔ انسان کی آنکھ سے آنسو جو ہے یہ آنا بند نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب اس کا دل قسیء القلب ہو جائے، سخت ہو جائے، اور انسان کا دل سخت اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کثرت سے گناہ نہ کرے۔ جب انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ کرتا ہے تو دل سخت ہوتا ہے، جب دل سخت ہوتا ہے تو آنکھ میں آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں، جب آنکھ میں آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انسان کبھی کامیابی کی طرف نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اتنا سخت اس کا دل ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ بھی سخت اس کا دل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پہاڑ کتنا بھی سخت ہے، پتھر کتنا بھی سخت ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتفجر منہ الانہار، اس میں چشمے پھوٹ جاتے ہیں، پانی نکلتے ہیں پہاڑوں سے، لیکن اس انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کبھی اس کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ہے روح کی خطرناک بیماری، خدا نہ کرے کسی کے دل کا پورا نور کالا ہو جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر وہ صحیح راستے پر آنا بہت مشکل ہے۔ توبہ کی بات الگ ہے، اللہ رحمان الرحیم معاف کرنے والا ہے، لیکن جب توفیق ہو توبہ کی تب نا، جب آنکھ میں آنسو آئے تب نا، جب دل نرم ہو تب نا، یہ چیزیں اس کو اس چیز کی طرف آمادہ نہیں کرتی۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں پھر انسان مضغۃ اذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد فاذا سقمت سقم لها سائر الجسد وفسد وهي القلب۔ کہتے ہیں انسان کے دل میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، انسان کے اندر جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہے گا تو انسان کا پورا جسم صحیح و سالم رہے گا۔ فَإِذَا سَقُمَتْ سَقُمَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، اگر وہ لوتھڑا بیمار ہو جائے جو گوشت کا لوتھڑا ہے تو اس کا پورا جسم بیمار ہو جائے گا، وَفَسَدَ اور فاسد ہو جائے گا۔ اور وہ لوتھڑا کیا ہے گوشت کا؟ وَهِيَ الْقَلْبُ، اس کو دل کہتے ہیں۔ اگر انسان کا دل صحت مند ہے، تندرست ہے تو پھر اب امام علی وصیت میں فرماتے ہیں، شہادت کی تاریخ میں دیکھیے کیا وصیت کر رہے امام حسن علیہ السلام کو، کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان من البلاء الفاقہ، میرے بیٹے یاد رکھو مصیبت میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے نا پریشانی فاقہ ہے۔ فاقہ یعنی فقر، غربت، یہ کم نہیں ہے خطرناک چیز، فاقہ غربت جو سب سے بڑی مصیبت ہے، امام علی فرماتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں وہ اشد من ذلک مرض البدن، لیکن یاد رکھنا فاقہ غربت فقیری تو بہت بڑی بیماری بہت بڑی مصیبت اور بلا ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت اور بلا جو ہے نا مرض البدن، جسم کی بیماری ہے۔ اگر کسی کا جسم بیمار ہو جائے یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سِعَةُ الْمَالِ، یاد رکھو نعمت میں سے بڑی نعمت مال اور دولت کا زیادہ ہونا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وہ افضل من ذلک صحت البدن، لیکن اس سے بڑی نعمت جو ہے نا مال و دولت سے انسان کے جسم کا صحت مند ہونا، تندرست ہونا ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ افضل من ذلک تقوی القلوب، لیکن اس سے بھی بہتر اور موٹی جو نعمت ہے وہ تقوی القلوب ہے، دل میں اللہ کا تقوی رکھنا۔ ٹھیک ہے تندرستی اچھی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مرزا غالب کہتا ہے، انڈیا کا شاعر ہے، کہ
قدر صحت مریض سے پوچھو، قدر صحت مریض سے پوچھو، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تو تندرستی 1000 نعمت ہے اپنی جگہ پر دنیا والوں کی بھی نظر میں، لیکن امام علی اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی 1000 نعمت جو ہے نا وہ اللہ کا تقویٰ، دل کی پاکیزگی، روح کی کیا پاکیزگی کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ عزیزان محترم، ابھی اور چلے یا ختم کرنا ہے؟ ہو گیا ٹائم؟ اچھا کا معذرت میں کہا شما بھی کہتے دی اینان بھی کان یک کور دینا ملا، اوکے؟ تو اس کے بعد تشکر خیلی موضوع کل جو ہے آگاہ کا درس یہاں سے شروع ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرا ہر روز درس ہے، آگاہ کا درس ہے، آج وہ نہیں آتے آگاہ پھر نہیں آیا تو میں نے درس دیا ہے جی، وہ گفتم بینا خیلی محمود خدا حافظ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ان للقلب اذنین، روح الایمان یسارہ بالخیر والشیطان یسارہ بالشر فَأَيُّهُمَا ظَهْرَ عَلَى صَاحِبِهِ غَلَبَةٌ۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو ہے دو کان ہے، ایک کان ہے خیر کا ہے، ایک کان جو ہے وہ شر کا ہے، برائی کا، ایک اچھائی کا۔ جب انسان جو ہے یعنی روح الایمان اور روح الشیطان، شیطان وہی برائی کا اور ایمان یعنی اچھائی کا، جو اچھی چیز ہے وہ اس کے کان سے عبور کرتی ہے، گزرتی ہے، اور جو بری چیز ہے وہ روح شیطان سے عبور کرتی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو صفت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے وہی اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے، یعنی انسان جو چیز زیادہ انجام دیتا ہے وہی چیز کیا اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم روح کی بیماری کی بات کر رہے تھے۔ تو روح کی بیماری بہت ہے، اگر میں اس کو بیان کروں تو ختم تو ہونے والی نہیں ہے ایک جلسے میں، اس لیے کہ ایک بیماری پھر دوسری، پھر اس کا علاج بھی بتانا پڑے گا کہ اس کا علاج ایسے ہے، پھر تو لمبا درس ہے۔ روح کی بیماریاں بہت ہیں، جیسے کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے، نفاق ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، چوری ہے، کیا اس کے علاوہ غفلت ہے، یہ ساری بیماریاں روح کی ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ تو اب ہم کو یہ بیان کرنا ہے کہ اصل کیا ہے، روح ہے، اور باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ روح ہے۔ تو روح جب باقی ہے تو مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ ایک دن میں نے یہاں جلسے میں بیچ میں کسی کے سوال کے جواب میں نے بتایا تھا کہ روح جو ہے، ہم فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں یہاں پر قبر پہ؟ اصل تو روح ہے، روح کو ڈھونڈ کے فاتحہ پڑھنا چاہیے نا ہم کو، تو ہم قبر میں فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں تو جسم سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، تو ہم قبر پہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اصل پہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، جو باقی ہے، جو ختم ہو گیا، اس پر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ایک کسی نے سوال کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ روح کی مثال جو ہے سورج کی طرح ہے۔ جس طرح سورج آسمان میں رہتا ہے لیکن اس کی شعاع پوری دنیا پر پھیلتی ہے، لیکن جہاں شیشہ، کانچ اور آئینہ ہوتا ہے وہاں زیادہ فوکس اس کا ہوتا ہے، چمکتا ہے۔ اسی طریقے سے روح جو ہے انسان کی بھلے عالم ملکوت میں رہتی ہے، لیکن اتنے سال تک انسان کے جسم میں وہ رہ چکی ہوتی ہے، 80 سال، 60 سال، 50 سال کی ایک ہمدردی، الفت، محبت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر سے اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کا رابطہ قبر سے رہتا ہے۔ جس طرح سورج کا اس کے اوپر جب اس کی روشنی پڑتی ہے، آئینے کے اوپر تو زیادہ چمکتا ہے، اسی طریقے سے روح کا کنیکشن اور رابطہ ہمیشہ اس کے قبر سے رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اور یہ روح 3 دن تک انسان کی قبر پہ آتی ہے، مرنے کے بعد تین مرتبہ آتی ہے، جلدی پھر تو وہ آتی ہی رہتی ہے بعد میں۔ ایک تو یہ کہ جو ہے
3 दिन के बाद आती है, देखती है उसका जिस्म जो है जिसके साथ होती है वो ज़मीन में इस तरीके से तबाह बर्बाद हो रहा है, उसकी आंखों से, कान से, मुंह से जो है पानी निकल रहा है गंदा गंदा, लानत मलामत करती है, गिरिया करती है कि तू ही था वो जिसके अंदर मैं थी। चली जाती है रो के धो के, फिर वापस आती है 5 दिन के बाद, फिर देखती है कि खून निकल रहा है उसकी आँख से, कान से, जिस्म से गंदा गंदा, उसका जिस्म सड़ रहा है। फिर गिरिया करती है, फिर लानत मलामत करती है कि अगर तुम पहले से सोचे होते कि तुम्हारा ये हाल होने वाला है तो आज ये हाल नहीं होता। फिर चली जाती है, फिर 7 दिन के बाद आती है। 7 दिन के बाद आती है तो देखती है कि उसके जिस्म को कीड़े खा रहे हैं, मकोड़े खा रहे हैं, ये जो जानवर होते हैं उसके जिस्म को खा रहे हैं, कोई हाथ खा रहा है, कोई पाँव खा रहा है, कोई गर्दन खा रहा है, कोई सीना खा रहा है, खत्म हो जाता है। फिर गिरिया करती है, रोती है, चिल्लाती है, ऐ काश तुम इस यहाँ के बारे में पहले फिक्र किए होते कि यहाँ पर आना है, यहाँ पर रहना है। इस तरीके से उसकी रूह जो है क्या ये कह के चली जाती है। अच्छा, रूह के हासिल होने की एक अलामत और मैं बताऊँ कि इमाम अली फरमाते हैं कि असबक बिन नबादा फरमाते हैं कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ था, कूफे से बाहर निकला। पहले एक दीवारें होती थी ना शहर में, उसका एक दरवाज़ा होता था, उससे जब निकलते थे तो वो बाहर जाते थे। तो इमाम अली के साथ असबक बिन नबादा थे। ये वो साहबी हैं जिन्होंने मरने के बाद भी मुलाकात की, ज़ख्मी होने के बाद भी मुलाकात की इमाम से। जब वो ज़ख्मी थे, तलवार का ज़ख्म लगा था, तो कुछ साहबी उनसे मिलने के लिए गए थे, जिनमें से असबक बिन नबादा भी थे। उस वक्त कुछ खुसूसी बातें भी किया था मौला कायनात से बात। तो क्या देखा कि असबक बिन नबादा कूफे के दरवाजे से निकले, मैदान आया, सहरा बैरवान, तो मौला कायनात खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये वहाँ पर खड़े हो गए, देख रहे हैं सामने कोई है भी नहीं, और मौला कायनात बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते सुनते थक गए। फिर वो बैठ गए असबक बिन नबादा, इतनी लंबी बात हुई मौला की। फिर वो उठे, जब बात खत्म हो गई तो पूछते हैं असबक बिन नबादा, मौला आप किससे बात कर रहे थे, यहाँ तो कोई है भी नहीं। तो मौला ने कहा कुछ मोमिनीन है, उनसे बात कर रहा था। मोमिनीन तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। कहा असल में वो मोमिनीन जो दुनिया से चले गए हैं ना, उनसे बात कर रहा था। दुनिया से चले गए हैं तो आप उनके जिस्म से बात कर रहे थे कि उनकी रूह से बात कर रहे थे? कहा कि नहीं, उनकी रूह से बात कर रहा था। काश तुम भी देखते कि ये लोग कैसे आपस में मिलते हैं, इनकी रूहें कैसे इकट्ठा मुसाफिया करती हैं, एक दूसरे की खैरियत लेती हैं, बातें करती हैं। तो आज मैं उनसे बात कर रहा था। तो यहाँ भी जो है ये पता चल रहा है, इससे ये दलील है कि क्या इंसान की रूह जो है ना वो असल है, इंसान का जिस्म असल नहीं है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बात कहाँ से कहाँ चली गई, असल मंजिल तक तो हम नहीं पहुँच सकते। जाहिर सी बात है, मेरा टॉपिक ही ऐसा है। ये 1 दिन का टॉपिक नहीं था, ये 1 महीने का टॉपिक था, बल्कि 1 महीने से भी ज़्यादा का, इसलिए कि बहुत सारी बातें थी। तो मैं इसको समेटता हूँ। तो रूह की बात हम कर रहे थे, रूह को जानना चाह रहे थे। रूह असल ये बाकी रहने वाली है। रूह कब पैदा की गई? जिस्म तो हम देखते हैं दुनिया में शादी होती है मर्द औरत की, उसके बाद जो है इंसान पैदा होता है। रूह कब पैदा की गई थी इंसान की? और सारे मतालिब हैं रूह के बारे में, और सख्त बातें हैं, आवाम में बयान करने वाली बातें नहीं हैं, लेकिन जो मैं बयान कर सकता हूँ आवाम में वो बयान करता हूँ। कब पैदा की गई, इसकी तारीख क्या है? आपने सुना होगा आलम ज़र, आलम ज़र का नाम सुना आपने? एक आलम है जिसका नाम है आलम ज़र। आसमान पर बहुत सारे आलम हैं, कोई आलम ज़र है, कोई आलम जबरूत है, कोई आलम लाहूत है, कोई आलम शहूद है, कोई आलम मलकूत है, कोई सिदरतुल मुंतहा है, कोई जो है अर्श है, कोई अर्श कुर्सी है। सारे चीज़ें सब जानने की ज़रूरत है। मुरफ़ा जो होते हैं उनको इसकी ज़्यादा खबर होती है। तो उसमें से एक आलम आलम ज़र है। आलम ज़र उस जगह को कहते हैं कि परवरदिगार आलम इंसानों को पैदा करने से पहले सबकी रूहों को पैदा किया था। जितने दुनिया में इंसान पैदा हो चुके या होने वाले हैं, सबकी रूह परवरदिगार आलम ने आलम ज़र में पैदा किया था, और इकरार लिया था रूहों से कि बताओ मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ कि नहीं। तो सबकी रूहों ने जवाब दिया था कि हाँ परवरदिगार तू हमारा खुदा है, तेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है। उसको कहते हैं आलम ज़र। तो रवायत में है
कि आदम की खिलकत से 2 रवायतें 14,000 साल पहले परवरदिगार आलम ने सबकी रूहों को पैदा किया। 14,000 साल पहले, एक रवायत में 2,000 साल पहले। फिर पैगंबर फरमाते हैं कि इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अरवाहुना फंतलक़हा बितौहीदी। सबसे पहले परवरदिगार आलम ने हमारी रूहों को पैदा किया और हमारी रूहों से अपनी तौहीद का इकरार लिया, पैगंबर की हदीस है। फिर कहते हैं उसके बाद दूसरों की रूहों को पैदा किया, पहले पैगंबर की रूह को पैदा किया। तो इसके जो मरहले जो रूह के हैं, ये पहला मरहला है। यहाँ से 6 मरहले हैं रूह के। ये जहाँ से आई है इसको आलम मलकूत तक पहुँचने में 6 मरहले लगते हैं। एक तो ये एक आलम ज़र, कहते हैं कि आलम ज़र जब वो ज़र्रे की शक्ल में रूहें थी इंसान की, और दूसरा जो है आलम ज़र के बाद जो है आलम सुल्बे पिदर, बाप का सुल्ब। ये रूहें जो है बाप के सुल्ब में थी। वहाँ के बाद जब वो क्या बाप जो है क्या उसको बोलते हैं, जब शादी होती है इंसान की तो बाप बनता है, बच्चा पैदा होता है, तो जो उसके सुल्ब में जो थी ये रूह पहले थी, बाद में फिर वो दुनिया में आती है। फिर तीसरा आलम आलम रहमे मादर, माँ का जो रहम होता है, ये तीसरा आलम है रूह का, समझ रहे हैं, जो लुत्फे की शक्ल में है, गोश की शक्ल में है, लुत्फे की शक्ल में। फिर आलम क्या, आलम दुनिया, इसमें जब बच्चा पैदा होता है आलम दुनिया में, तो इसको आलम दुनिया कहते हैं। यहाँ के बाद फिर मर जाता है, फिर आलम बरज़ख में आता है। आलम बरज़ख के बाद फिर आलम क़यामत में रूहें अपनी वापस जगह पर पहुँच जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे ज़्यादा मुझको मुनासिब नहीं लग रहा है, 8:30 हो भी गया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेना मुनासिब नहीं है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही और फिर कभी मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। मैं आज आपके पास को यहीं ख़त्म करता हूँ। खुलासा ये है कि रोज़ा जो है, रोज़ा असल तकवा हासिल करने के लिए है। तकवा हासिल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इंसान की खिलकत को न समझे कि इसका फ़लसफ़ा क्या है। इंसान की खिलकत का फ़लसफ़ा उस वक्त समझ में नहीं आएगा जब दुनिया का न समझ में आए। तो पहले दुनिया का हम फ़लसफ़ा समझे क्यों पैदा की गई है, ताकि हर चीज़ अपने कमाल तक पहुँचे। तो इंसान भी दुनिया का एक जुज़ है, इसको भी अपने कमाल तक पहुँचना है। इंसान का कमाल जानने के लिए उसकी मारिफत की ज़रूरत है। इंसान की मारिफत के लिए जिस्म और रूह पर बहस करना ज़रूरी है। जब दोनों समझ में आएगा तो इंसान का कमाल समझ में आएगा। जब कमाल समझ में आएगा तो तकवा समझ में आएगा, फिर रोज़े का फ़लसफ़ा समझ में आएगा। तो आज तो तमहीद में हमारी गुफ्तगू रहेगी, इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता करके हम सब अपनी मारिफत हासिल कर सकें। परवरदिगार इस मुबारक महीने में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इमाम तमामा के दुरूद में ताजील फरमा, हमको उनके आवाज़ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।